اچھا مولانا، شب رات جو مناتے ہیں اس میں ہماری کیا خصوصی عبادت ہونی چاہیے؟ کس طرح ہمیں اس کو منانا چاہیے اپنے شب برات کو؟ دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو ہر رات ہی شب برات ہوا کرتی تھی. ہم چونکہ سست ہیں تو ہم سیزن ہی ڈھونڈتے ہیں، تو اللہ رب العزت بھی نا بہانے پر مغفرت فرما دیتے ہیں. لیلۃ القدر ہے تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ قدر فرماتے ہیں کہ چھوٹی سی نیکی پر بھی بخش دیتے ہیں. اسی طرح جو شب برات ہے یہاں پر بھی ایسا ہی ہے کہ اللہ رب العزت نا چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے اوپر جہنم سے برات کر دیتے ہیں، تو اسی لیے اس کو شب برات کہا جاتا ہے. اس میں کوئی خاص عبادت نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر نہ پایا تو میں دیکھنے کے لیے چل پڑی، تو دیکھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کے اندر گئے ہوئے تھے. تو وہاں پر جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کے لیے دعا کر رہے تھے کہ اللہ ان کے درجات کو بلند کر ان کو معاف فرما دیجیے. ویسے بعض مفسرین نے یہ فرمایا ہے کہ سورۃ دخان ہے، اس میں آتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ ایک رات ایسی ہے اس رات کے اندر ہر حکمت والا کام اور اسی طرح جو بھی معاملات ہیں اللہ رب العزت اس رات کے اندر نا فرشتوں کے سپرد کر دیتے ہیں. تو مفسرین فرماتے ہیں جن نے قرآن پاک کی تفسیر کی ہے، جنہوں نے قرآن پاک لوگوں کو سمجھایا ہے، پہلے خود سمجھا ہے احادیث کی روشنی میں اور قرآن پاک کو دیکھ کر صحیح سمجھے ہیں، پھر اس کے بعد انہوں نے لوگوں کو سمجھایا ہے، تو وہ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نا ایک رات آتی ہے جو 15 شعبان کی رات ہوتی ہے جسے ہم شب برات کہتے ہیں. اس رات کے اندر اللہ رب العزت فرشتوں کے نا حوالے کر دیتے ہیں معاملات کہ اس گھر کے اندر بچہ آئے گا، بچی آئے گی، اس گھر سے ایک بندہ چلا جائے گا، اس گھر کے اوپر اس سال میں خوشیاں آئیں گی، غمیاں آئیں گی. تلک الایام نداولها بین الناس، قرآن پاک ہے کہ دن گردش کرتے رہتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں فزیکلی بھی ایسا ہی ہے بھائی کہ بس اوقات ایک دن ہم غمگین ہوتے ہیں، دوسرے دن ایسی خوشی آ جاتی ہے کہ ہم غم کو بھول جاتے ہیں. یا اس طرح ہوتا ہے کہ خوشی کے موڈ میں ہوتے ہیں فوراً غمی آتی ہے، پریشان ہو جاتے ہیں. تو انسان کے اوپر نا یہ حالات چینج ہوتے رہتے ہیں. تو اللہ رب العزت یہ جو چینجنگ ہے پورے سال کی، یہ اللہ رب العزت فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں. تو پھر فرشتے جو ہیں فالمدبرات امرا، قرآن پاک کے اندر آتا ہے والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا. فالمدبرات امرا، پھر جو ان کو حکم دیا جاتا ہے نا کرتے تو وہی ہیں. تو یہ فرشتوں کی خصوصیت ہے، اپنی منمانیاں نہیں کرتے فرشتے. دیکھیں غیب کا علم بھی اللہ ہی کے پاس ہے، کل کو کیا ہوگا نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں، لیکن کل کو جو کرنا ہے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی جاتی ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے. مثال کے طور پر اب میں ہوں یا آپ ہیں، اللہ رب العزت فرشتے کی ڈیوٹی لگائیں گے یرسلوا علیکم حافظا، کہ تم نے جا کر ان کی حفاظت کرنی ہے. فرشتے ہمارے محافظ ہیں. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، یہ قرآن پاک ہے اِذَا السَّمَاءُ انفطرت. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فرشتے کیا کرتے ہیں حفاظت فرماتے ہیں. تو اس رات کو نا جو آنے والا سال ہوتا ہے اس سال کے جو معاملات ہیں فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر اس آئندہ جو سال ہوگا اس سال کی فلاں تاریخ کو اس بندے کا ایکسیڈنٹ ہوگا لیکن ہڈی نہیں ٹوٹنی چاہیے. تو فرشتے پھر کیا کرتے ہیں حفاظت کرتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں بڑا غضب کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، اس کے باوجود ہڈی بھی نہیں ٹوٹتی، کچھ بھی نہیں ہوتا. اور دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت پھر سپرد کر دیتے ہیں کہ جی اس نے نا اس سال کی فلاں تاریخ کو مر جانا ہے. تو فرشتے پھر کیا ہے قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. پھر ہم دیکھتے ہیں چھوٹی سی خراش آتی ہے اور بندہ مر جاتا ہے، کرانٹ لگتا ہے کچھ ہوتا نہیں، گاڑی اوپر سے چلی جاتی ہے کچھ ہوتا نہیں. اسی طرح پانی کے اندر غوطے کھاتا ہوا چپ کر کے نکل آتا ہے کچھ ہوتا نہیں. اسی طرح بہت ساری چیزیں پھنس جاتے ہیں، سانس اڑ جاتا ہے کچھ ہوتا نہیں. بہت ساری بڑی اونچی جگہوں سے گرتا ہے کچھ ہوتا نہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ جو معاملات ہیں نا یہ کیا کر دیتے ہیں فرشتوں کے سپرد کر دیتے ہیں. اچھا یہاں پر ایک غلط فہمی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ فرشتے غیب کا علم جانتے ہیں، غیب کا علم اللہ ہی کو ہے، لیکن اللہ کیا ہے فرشتوں کے سپرد کر دیتے ہیں. اور ایسا اللہ رب العزت نے کیا بھی ہے. جس طرح مثال کے طور پر پورا قرآن پاک اللہ رب العزت نے یک بارگی کے ساتھ اتار دیا. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اللہ رب العزت نے نا یک بارگی کے ساتھ قرآن پاک اتار دیا لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک. پھر کیا ہوا کہ تھوڑا کر کے نازل ہوتا رہا. اللہ رب العزت جبرائیل کو بتلاتے، جبرائیل علیہ السلام کو کہ آپ جائیں حضور کو فلاں ٹکڑا دے کر ہیں، تو وہ آ کر دے جاتے تھے. تو اسی طرح فرشتوں کے ذمہ لگا دیتے ہیں. غیب جو
کلی ہے وہ سارا کیا ہے اللہ ہی کے پاس ہے. اللہ اپنے علم غیب میں سے کچھ فرشتوں کو دیتے ہیں. فرشتوں کو کیوں دیتے ہیں؟ کہ انہوں نے نظام کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ چلانا ہوتا ہے. تو اس لیے بعض اولیاء کرام یہ فرماتے ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات کو نا رب ذوالجلال کی عبادت کریں. اس رات کے اندر ہم دعائیں کریں, رب ذوالجلال کے سامنے گر گرائیں اور اپنے لیے عافیت مانگیں, اپنے گھر والوں کے لیے, اپنے رشتہ داروں کے لیے, اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے عافیت مانگیں. جو چلے گئے ہیں ان کے لیے بھی کیا کریں؟ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے. تاکہ ہم دعا کریں گے تو دعا کی برکت سے ہمارے اوپر جو آنے والے سال کے اوپر مصیبتیں آئیں گی نا آنے والے سال میں, تو اللہ رب العزت ہماری دعا کی برکت سے وہ مصیبتیں ٹال دے گا. ہم جب رب ذوالجلال کو راضی کریں گے تو اللہ رب العزت جب راضی ہو جائیں گے تو آنے والے سال میں جو ہمارے حق میں مصیبتیں لکھی ہوئی ہیں نا اس مصیبتوں سے ہم بچ جائیں گے. بس یہی کچھ ہے, باقی کوئی خاص یہاں پر عبادت نہیں ہے کہ جی جس طرح رمضان المبارک کے اندر 20 رکعت نماز تراویح پڑھی جاتی ہے اس طرح نماز پڑھی جائے یا 6 رکعت پڑھی جائے. بعض لوگوں نے کہا ہے کہ 6 رکعت پڑھیں. 6 رکعت پڑھنے ضروری نہیں ہے. وہ جو نماز ہے نا 6 رکعت وہ اوابین ہے. اوابین پڑھنا وہ 20 سال کی عبادت کا ثواب ہے, وہ تو علیحدہ ہے. اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا, مقصد آپ کا کہنے کا یہ ہے اگر ہم عبادت اس رات کو کریں اور اللہ پاک سے دعا کریں تو ہماری جو آئندہ جو سال گزرے گا آئے گا تو اس میں ہماری جو ان سے تکلیف ہیں ہمارے حق میں لکھی ہوئی ہیں, ہاں جو مصیبتیں ہیں وہ ٹل جائیں گی انشاءاللہ, ٹل جائیں گی انشاءاللہ. اچھا حضرت یہ معاملہ تو ٹھیک ہے آپ نے بتایا, لیکن ہمارا طریقہ منانے کا کچھ اور ہے. لوگ کھانا وغیرہ پکاتے ہیں اور پھر پوری رات جاگتے ہیں, سجدہ وغیرہ کرتے ہیں, صلاۃ و تسبیح پڑھتے ہیں. ان کا کیا کہیں, اس کے بارے میں کیا کہیں؟ دیکھیں صرف اسی رات کے اندر کوئی عبادت کرنا کوئی غلط تو نہیں ہے, جماعت کے ساتھ نہیں ہے, اکیلا ہے فردن کوئی اکیلا انفرادیت کے طور پر ہاں عبادت جس طرح کرنا چاہے کر سکتا ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے. وہ اس رات کو بھی کر سکتا ہے, آگے پیچھے کی جو راتیں ہیں ان راتوں کے اندر بھی کر سکتا ہے. صلاۃ و تسبیح بھی اس طرح حضور نے تو فرمایا کہ کوشش کرو چچا جان روزانہ پڑھو. اپنے چچا کو فرمایا کہ روزانہ پڑھو. روزانہ نہیں پڑھ سکتے, ہفتے میں ایک بار پڑھو. ہفتے میں ایک بار نہیں پڑھ سکتے, مہینے میں ایک بار, مہینے میں بھی نہیں پڑھ سکتے, سال میں ایک بار پڑھو. سال میں ایک بار بھی نہیں پڑھ سکتے, کم از کم زندگی میں ایک بار پڑھو. تو وہ پڑھنا چاہتا ہے اس رات تو پڑھ سکتا ہے. وگرنہ یہ ہے کہ جو حضور سے ثابت ہے نا وہ یہی ہے کہ حضور ایک مرتبہ قبرستان کے اندر تشریف لے گئے تھے. امی عائشہ فرماتی ہے تو اس کو چاہیے کہ یہ رات کو نا ایک بار تشریف لے جائے قبرستان کے اندر, حضور کی سنت سمجھ کر, کم از کم زندگی میں ایک بار چلا جائے. ہمیں بھی جانا چاہیے. اچھا مولانا, اس کے برعکس جو کھانا پکایا جاتا ہے, یہ دیکھیں جو کھانا پکایا جاتا ہے, کھانا تو اس رات کو پکایا جائے یا کسی اور رات کو پکایا جائے, رات کو تو روزہ ہوتا نہیں ہے. رات کو تو کھانے جس طرح کے مرضی پکائیں لیکن حلال ہو تو وہ خود کھائیں. خود کھانا بھی ثواب ہے کہ ہم کھائیں گے, طاقت ملے گی, اللہ رب العزت کی عبادت کریں گے, حلال رزق کمائیں گے. اور اسی طرح دوسروں کو کھلاتے ہیں تو یہ تو صحابہ کرام سے ثابت ہے. یہ تو امون الطعام علی جس طرح اب شبرات کے نام سے ہم کسی کی دعوت کر رہے ہیں, اور شبرات ہے ہمارے, ہم اس طرح کھانا پکا کے مناتے ہیں تو ہمارے گھر آ جاؤ کھانا کھلاتے ہیں. دیکھیں کوئی ضروری نہیں ہے, لیکن کوئی ویسے خوشی کے طور پر بھی چھٹی ہے وہ بھی آیا ہوا ہے, ہم بھی آئے ہوئے ہیں, اس طرح کوئی, یا ویسے مثال کے طور پر شب برات والے دن, شب برات والی رات نا عمدہ کھانا تیار کرتے ہیں. تو آگے پیچھے ہم نہیں بلا سکتے ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے, یا اسی طرح یہ لگا لینا آپ شبرات کی وجہ سے بلا رہے ہیں اور لوگ جا رہے ہیں کھانا کھا رہے ہیں. اہتمام نہیں کرنا چاہیے, اہتمام نہیں کرنا چاہیے. کبھی کبھار اس طرح کر بھی لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. یعنی کہ شبرات کی وجہ سے کنفرم نہیں کرنا چاہیے, کنفرم نہیں کرنا چاہیے کیونکہ کوئی ضروری ہی نہیں ہے. جی حلوے بنانا, فلاں چیز بنانا, یہ کوئی ضروری نہیں ہے. جو پکانا ہے جس طرح ویسے معمول کے مطابق پکتا ہے ویسے پکائیں, کھائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا مولانا, اگلا سوال یہ ہے کہ خوشی مناتے ہیں شبرات کی, تو یہ خوشی میں لوگ پٹاخے بچوں کو لے دیتے ہیں, یا یہ شور و گل جون سا ہوتا ہے جس طرح کا منایا جاتا ہے, اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ خوشی ہمیں کرنی چاہیے اس طرح کی؟ دیکھیں خوشی کیا ہے, خوشی تو وہ ہے نا در حقیقت خوشی جس میں رب کی رضا ہو. یہ پٹاخوں کے اندر تو شیطان خوش ہوتا ہے, رحمان خوش نہیں ہوتا, شیطان خوش ہوتا ہے. تو اس لیے یہ پٹاخے بجانا ایک تو انسانیت کو بھی تکلیف ملتی ہے, اور دوسرے نمبر کے پر آگ کے ساتھ کھیلنا ہے. بہت سارے بچے ہیں جنہوں نے
پٹاخے بجائے اور وہ پلنگوں کے اوپر کیا ہے آگ لگ گئی, گھروں کو آگ لگ گئی, بہت سارے ایسے کیس بھی گزرے ہیں. تو یہ فضول حرکتیں ہیں, یہ کوئی خوشی نہیں ہے. خوشی یہ ہے کہ جی آپ خود بھی توبہ استغفار کریں, جو بولتا نہیں ہے ایک دوسرے کے ساتھ اس کے ساتھ بولنا شروع کر دیں. وگرنہ احادیث کے اندر آیا ہے کہ جو بندہ ایک دوسرے کے ساتھ بولتا نہیں ہے وہ لیلۃ القدر کے اندر غلاف کعبہ کو پکڑ کر بھی معافی مانگے تو اللہ رب العزت معاف نہیں کرتے. 7 قسم کے لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی, زانی کی, شرابی کی, چور کی, اور اسی طرح جو ایک دوسرے کے ساتھ بولتا نہیں ہے, اور تیسرے نمبر پر جو شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لے جاتا ہے, مطلب متکبر ہے, اور اسی طرح وہ شخص جو غیبت کرتا ہے, چغلیاں کرتا ہے. ان کی اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر ہو یا شب برات ہو مغفرت نہیں فرمانی. ہاں اصل خوشی یہ ہے آپ بہن کے ساتھ, بھائی کے ساتھ, یا چاچو کے ساتھ, ماموں کے ساتھ کسی سے بولتے نہیں تھے, لیکن اس کے پاس چلے گئے ہیں, اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ لیا ہے, جا کر معافی مانگ لی اور اس کے ساتھ بول چال شروع کر دی, تو یہ خوشی ہے. اس طرح کی خوشی کرنی چاہیے, پٹاخوں کی کوئی خوشی نہیں ہے. ٹھیک. اور مولانا اس میں شب برات اور جو سی اپنے شب قدر, جی اس میں کیا ڈفرنس کیا ہے اس میں؟ دیکھیں بس کوئی نہیں ہے, بہانہ ہی ہے جو اتفاقی ہے. اللہ رب العزت نا صرف یہ ہے کہ انسان کی چھوٹی سی نیکی پر نا اللہ رب العزت اس کو نواز دیتے ہیں, ایک اعزازات سے, اکرامات سے نواز دیتے ہیں. چھوٹی سی نیکی پر نا اللہ رب العزت اسے معاف کر کے بلند درجے دے دیتے ہیں. ان 2 راتوں کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے خزانوں کے جو دروازے ہوتے ہیں نا ان کو کھول دیے. ویسے تو کھلے ہیں ہر وقت, لیکن اللہ رب العزت زبردستی ہی دینے والی بات ہوتی ہے ان راتوں کے اندر, باقی کوئی وہ نہیں ہے. جیسا کہ ویورز آپ نے دیکھا, مولانا نے بڑے پیارے انداز میں ہمیں سمجھایا ہے. اور آپ کے بھی کوئی سوالات ہوں, دنیاوی ہو, دینی ہو, تو ہمیں کمنٹ پر بتائیں تاکہ ہم آپ کی خدمت کر سکیں.